الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہیں۔ تمام مخلوقات میں سے صرف انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جنہیں اپنے کام میں لگایا ہے، کائنات کی ہر چیز کو ان کے کام میں لگا دیا ہے۔ انسان چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے،
تو انسان کی ضروریات کے لیے آسمان اور زمین، سورج اور چاند اور ستارے، سمندر اور دریا، باغات اور نہریں، یہ اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھے ہیں۔ جب تک اللہ چاہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن بتا دیا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا ہم اس کو سمیٹ لیں گے۔ یہ دنیا اور کائنات کی یہ محفل گویا کہ برخاست ہو جائے گی، آسمان کے بارے میں جو یہاں تک فرما دیا کہ ہم اس کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، اور وہ بھی اس طرح کے کطی السجل للکتب، جس طرح تم کسی کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو، اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت انسان کو حساب کے لیے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اچھے یا برے، اس کے حساب کے لیے اپنے سامنے اللہ اسے کھڑا کریں۔ یہ قیامت کا جو دن ہے یہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ چونکہ گزشتہ خطبات میں میدان محشر سے متعلق احادیث مبارکہ کا ذکر آیا، تو گزشتہ جمعہ بھی ایک حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے تھے، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خوش نصیب کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا۔ سائے کی قدر بھی دھوپ میں سڑنے والے کو زیادہ پتہ ہوتی ہے۔ جس وقت انسان تپش میں ہو، گرمی میں ہو، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اس کو سایہ میسر آ جائے، اور میدان محشر کی گرمی اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اور ایک طرح کا خوف، اور اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبی ہوئی یہ خلقت یقیناً اس دن سایہ چاہیے ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جن کو اللہ خود بلائیں گے کہ آپ ادھر دھوپ میں نہ کھڑے ہوں، یہ ہمارے عرش کے سائے میں آ جائیں۔ عرش کے سائے میں آنے والے 7 قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جس بندے کا نام لیا ہے وہ ہے عادل حکمران،
عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ صحابہ جب امیر بنتے تھے، گورنر بنتے تھے، کسی علاقے کا ان کو حاکم بنایا جاتا تھا تو وہ غریب سے غریب تر ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو زکوٰۃ عشر کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا جائے تو وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ عرش کا سایہ نصیب ہوگا عادل حکمران، اور اس کے لیے بادشاہ ہونا بھی شرط نہیں، ہر شخص اپنے گھر کا حکمران ہے۔ ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں عادل، اللہ نے اولاد دی ہے بیٹے اور بیٹیاں تو ان میں عادل، مختلف ملازم رکھے ہیں اپنے کاروبار میں ان میں عادل، حتیٰ کہ جانور اگر کسی نے پال رکھے ہیں تو ان میں عدل، ان کا کھلانا پلانا، انسانوں میں سے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا لباس، ان کی ضروریات، ان سب میں عدل قائم کرنا، عدالت، عدل، انصاف کرنے والا، فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مقام بیٹے کو دیا جاتا ہے وہ بیٹی کو نہیں دیا جاتا، جائیداد میں، وراثت میں جو کچھ بیٹے کو ملتا ہے وہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، بہنوں کو نہیں دیا جاتا، ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ عدل ہے۔ اور وراثت تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے کہ بیٹے کو کیا ملنا ہے، بیٹی کو کیا ملنا ہے۔ اللہ نے جس بیٹی کو حق دیا ہے وہ اس سے چھین لینا بھائی کی حیثیت سے۔ ایک تصویر گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے اصرار کیا کہ قبرستان میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ لوگوں نے منع کیا کہ خواتین کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ اس نے کہا میں کسی مقصد کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ مرد آگے آگے ہیں، عورت بھی پیچھے۔ جہاں تدفین ہو رہی ہے بھائی کی تو وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہے، اس کی تصویر آئی ہوئی تھی۔ جب بھائی کو قبر میں سلانے لگے تو اس نے بآواز بلند پیچھے سے کہا، عورت نے، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، میرا بھائی تیرے سپرد ہو گیا، تو اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا جس طرح 30 سال تک اس نے مجھے وراثت کے حق سے محروم رکھا۔ بس صرف یہی جملہ کہنے کے لیے وہ قبرستان گئی، اور میرے خیال میں اس کو بھی پتا تھا کہ بھائی کو کیا پتا، بھائی نے سننا نہیں ہے، وہ بھی موقع پر موجود لوگوں کو سنانا چاہتی تھی باعث عبرت ہو، تاکہ ان کے لیے بھی جو بہنوں بیٹیوں کا حق غصب کر لیتے۔ بیٹی کے لیے، بہن کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس کو رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر سے قرآن کا سایہ کیا جائے اور اس کو جہیز دیا جائے، جو کہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اور پھر بعد میں اس کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا جتنا حق تھا وہ تمہاری شادی کے اوپر خرچہ کر کے اور تمہیں فلاں چیز دی تھی اور فلاں دی تھی۔ اور بعض جگہوں پر تو بہنوں بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا، تو وہ دل بڑا کر کے بس کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تو اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملے گا ہمیں کچھ نہیں۔
کم از کم یہ جملہ کہہ کر ہمارا احسان تو ہو جائے گا بھائی پر، بھتیجوں پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہنوں سے معاف کرا لیا تھا یا ہماری بہن نے معاف کر دیا تھا، تو اس کا طریقہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اگر واقعی دل سے وہ معاف کرنا چاہتی ہیں، شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی کہ وہ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی، جو ان کا حق ہے ان کے سپرد کر دو۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد اگر وہ آپ کو واپس دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ تو عدل جو ہے، انصاف، اتنا بڑا عمل تو ہے نا کہ اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اب جملے کہنے کو تو بہت آسان ہیں، عمل کرنا کس قدر مشکل ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی میں عدل موجود ہے، کیا جائے۔ استاد ہے، شاگردوں میں عدل۔ علی ھذا القیاس۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد نوجوان کا ذکر کیا ہے۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب عبادت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بس مسجد میں بیٹھا ہے، یا تو نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، نہیں۔ جس شعبے سے تعلق ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلوں گا، یہ عبادت ہے۔ وہ چاہے تجارت کر رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، وہ جس حال میں بھی ہے، کوشش اس کی یہ ہے، اپنے ساتھ عہد اس نے یہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ نوجوانی سے جس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو گیا اور اسی پر وہ عمل کر رہا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمارا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے بہت دور کا دور ہے۔ 1500 سال گزر گیا۔ ہم تو فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا یقیناً وہ ابھی باہر نکل کر اگر دیکھے کہ سورج موجود ہے، سورج کے ہونے کا شک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اس نوجوان کو اللہ ضرور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ آپ کہیں گے ایسا کون سا مشکل ہے؟ یہاں ایسے ایسے نوجوان آئے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی، ماں نے کہا ابھی تیری عمر ہی کتنی ہے، اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے، چھوڑ اس کو، کٹوا لے۔ اس نے کٹوا لی، ماں نے کہا ہے۔ مجھے آ کر بتایا ان نوجوانوں، چونکہ اماں نے کہا تھا، تو کیونکہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کا حلیہ افسوس ہوا مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میرے نبی کی ہی سنت نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے۔ اسے کٹوا کے کون سی جگہ پہ پھینک کر آئے ہو، کتنے قدموں نے اس کو روندا ہوگا۔ میرے نبی کی سنت تھی، تیرے دل میں اتنی قدر رہی۔ اماں نے کہا تھا تیری عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اگر وہ آگے سے ڈٹ جاتا کہ چونکہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، معروف میں، گناہوں میں ان کی فرما برداری نہیں، لا تطعہما، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کا اگر وہ کام بولیں تو پھر ان کی نہیں ماننی، کیونکہ وہاں آ گیا ٹکراؤ، ایک طرف میرے نبی کا حکم ہے، ایک طرف میری ماں کا حکم ہے، تو کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ ماں باپ کو؟ یہاں تو بھائی برادری کا ایک رواج ہوتا ہے، دوسری طرف پیارے نبی کی سنت اور طریقہ ہوتا ہے، برادری کا رواج اپنایا جاتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کس کو بڑا سمجھا؟ نعوذ باللہ، نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو کم تر سمجھا، اپنے رسوم اور رواج کو بڑا سمجھا۔ یہ معمولی جرم ہے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مسلمان مومن جو خود نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، دل اس کا مسجد میں اٹکا رہ جاتا ہے، ایک نماز پڑھی تو اگلی نماز کی پلاننگ شروع، فکر شروع کہ فلاں فلاں کام بھی کرنا ہے، لیکن نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کے گھر میں آ کر پڑھنی ہے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے نا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب یہ تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جمعے کے جمعے آنا ہے، یا 5 وقتوں میں سے ایک وقت میں آنا ہے، یا 5 وقت ہی اللہ کے گھر میں اپنی حاضری لگوانی ہے۔ اور 2 اوقات تو ایسے ہیں کہ آسمان سے جو فرشتے میرے آپ کے اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں اور وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ فرمایا فجر کے وقت جو آتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ کر وہ فرشتے اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، وہ میرے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں جو سب زندگی کا لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا فجر والے لکھ کر گئے ہیں کہ یہ بندہ نماز میں حاضر ہے، جو جا رہے ہیں، اور جو آئے ہیں انہوں نے بھی آ کر لکھا ہے کہ یہ بندہ نماز میں ہے۔ اسی طرح جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں جا رہے ہیں، وہ بھی حاضری لکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ عصر میں موجود ہے، اور جو عصر میں آئے ہیں فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ عصر میں موجود ہے۔ تو یہ کل وقت وہ رب کے ہاں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ، ہم فجر میں گئے تھے تب بھی مسجد میں موجود تھا، جب ہم مسجد سے نکلے عصر کے وقت تب بھی یہ مسجد میں موجود تھا۔ اور یہ سرکاری دفتر نہیں ہے کہ جا کر حاضری لگا اپنے واپس آ جائیں، ڈیوٹی تو کرنی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایسے نہیں فرما دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کو دیکھو وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایماندار ہی مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے۔ منافق، بے ایمان اگر آیا بھی چند دن کے لیے مسجد میں، بالآخر پھر اللہ اس کو دھکیل دیتے ہیں کہ تو کہاں آ گیا ہے، یہاں تو میرے نیک بندوں کی جگہ ہے، نکل یہاں سے دفع ہو۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے، چند دن کے لیے پھر اللہ ان کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ وہ آتے بھی ہیں تو مقاصد لے کر، یا تو دنیاوی کچھ مفاد ہوتے ہیں، پھر اللہ کا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نہیں چھوڑتے، اللہ چھڑوا دیتے ہیں ان کو۔ تو نہیں آیا کر آج کے بعد میرے گھر میں۔
حدیث پاک میں ہے نا کہ تہجد کے وقت 2 قسم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کچھ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے جن کو اللہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے پیارے بندوں کو جگا دو، یہ مجھ سے مانگنے کا وقت ہے، میری رحمت اس وقت عطا کر رہی ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں غفلت میں، جگا دو ان کو تاکہ مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں. اور دوسری ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے اللہ کے باغیوں کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں ان کو تھپکیاں دے کر سلا دو، یہ میرے پیارے مانگنے والے بندوں کے اوقات ہیں، کہیں یہ بھی اٹھ نہ جائیں، ان کو سنتے رہنا دو، ان کو جگانا نہیں اور ان کو جگا دو. فرمایا جس بندے کو دیکھتے ہو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ یار ایماندار ہے. اللہ کرے ہم واقعتاً ایسے ہی بن جائیں. ہم ایماندار بھی صرف نماز کی حد تک اور مسجد میں ہوتے ہیں، باہر نکل کر ہم پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. جو اللہ چاہتے ہیں، جیسی ہدایت میرے اللہ کی پسندیدہ ہے، وہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں وہی ہدایت عطا فرما. فرمایا جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہا، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. چوتھے نمبر پر 2 مومن مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہی جدا ہوتے ہیں. یعنی کوئی ذاتی مفاد نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اس لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے. آپ کا بھی ہوگا مشاہدہ، الحمدللہ ہمارا ہے، کئی ایسے دوست ہیں ہمارے جو دوسرے صوبوں سے ان کا تعلق ہے، سالوں سے ہم نے ان کو دیکھا نہیں. سوشل میڈیا سے پہلے موبائل پہ رابطہ تھا، سوشل میڈیا آ گیا تو ایک دوسرے کی تصویریں بھی دیکھ لیں، آج تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کی دیانت پر اس قدر اعتماد ہے کہ اپنی ذات پر بھی اتنا اعتماد نہیں. محبت ہے ان سے محض کس لیے کہ وہ ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، اور اس سے بڑا کوئی رشتہ بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. خون کے رشتے دھکے کھاتے نہیں دیکھے آپ نے. بھائی کا وجود سگا بھائی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا، اگر کبھی وہ ملنے آ جائے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں. بھائی کی اولاد، اپنا ہی خون، اپنا ہی کنبہ، یہ ہیں خونی رشتے. اور جو ایمان کا رشتہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. مکہ سے ہجرت کی، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ماں باپ ابھی تک مسلمان نہیں. اس لیے پروگرام بنایا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ یہ دشمن ہیں، ظلم کریں گے، ستائیں گے. ابھی سامان ہی باندھ رہے تھے کہ والد کی آنکھ کھل گئی. بیٹا عبد الرحمن خیریت؟ رات میں ہی. کہاں جانا ہے؟ ہجرت کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ اونٹ میں نے دیا تھا تجھے سواری کے لیے، میں تو نہیں دوں گا، یہ ادھر چھوڑ دو، جانا ہے جاؤ، تجھے منع نہیں کرتا، لیکن یہ اونٹ نہیں جائے گا. باپ بیٹے کے درمیان میں باتیں ہوئیں تو بھائیوں کی بھی جاگ ہو گئی. وہ آگے خیریت؟ باپ نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں جی اسی کے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن کا بیٹا چھین لیا. یہ ہمارا خون ہے،
آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، تجھے جانا ہے چلا جا۔ برابر والا جو گھر تھا وہ چچا ہیں اور سسر بھی ہیں، آوازیں بلند ہوئیں تو وہ بھی آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بتایا یہ تیری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے مدینہ۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں اس لیے تھوڑی دی تھی کہ تو اس کو دوسرے وطن لے جائے، میں تو اپنی بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن سے سواری کا اونٹ چھن گیا، بیٹا چھن گیا، بیوی چھن گئی، بھائی والد مخالف ہیں، ایمان کی دولت بسائے ہوئے ہیں دل میں، چل پڑے، چھوڑ دیا سب کو۔ یوں نہیں ان کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں نہیں سمجھا، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ گھر کو، نہ والدین کو، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، مجھے چاہیے تو اللہ کے رسول چاہیے۔ اور ذرا تصور کرو آج آپ جاتے ہو مکہ سے مدینہ منورہ، گاڑیوں کا سفر ہے، 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ، اور اب تو جو ٹرین چلائی ہے انہوں نے 1.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ۔ وہ سنگلاخ پتھروں کا دور تھا، کوئی راستے نہیں تھے، راستے میں جو وادیاں پڑتی تھیں اگر بارش ہو جائے تو ہفتوں راستہ کھلنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے پہاڑوں پر کہ یہ پانی اترے گا، نیچے ہوگا تو آگے کراس کریں گے اس کو۔ حضرت عبد الرحمن پیدل 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ جو بندہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، جس کے پاس سواری نہ ہو، زاد راہ نہ ہو، اوپر سے غم یہ ہو کہ بچہ چھن گیا، بیوی گئی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، میلا کچیلا لباس ہے، اجڑی ہوئی کیفیت میں، وہ تاجر عبد الرحمن ابن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، گلے لگایا۔ عبد الرحمن خیریت سے آ گئے، جی یا رسول اللہ۔ والد نے سواری چھین لی تھی، چچا نے میری بیوی چھین لی، بھائیوں نے میرا بیٹا چھین لیا، یا رسول اللہ زاد راہ سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی ایمان ہی تو بچا کر لے آیا ہوں یہاں تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن کا، اور یوں ہاتھ اوپر کر کے مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو عبد الرحمن کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ اب یہ مکہ کے رہنے والے، ان کی کوئی برادری خاندان مدینہ میں نہیں ہے۔ انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ عبد الرحمن آج سے میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ کے لیے محبت، اور وہ محبت بھی کیسی! حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آئے۔ بھائی عبد الرحمن، آج سے آپ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے میرا اور آپ کا رشتہ بنا دیا ہے، میرا گھر اچھا گھر ہے، اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں، چناؤ آپ کا ہے، ایک حصہ جو آپ کو پسند آئے، ایک آپ کا ایک میرا۔ بھائی عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے اس سے تو نکاح کر لے، کیونکہ تو میرا بھائی ہے، تیری بیوی چھن گئی ہے نا۔ پھر ہاتھ پکڑا حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا، لے گئے باغ میں۔ بھائی مدینہ میں میرے باغ جیسا کسی کا باغ نہیں ہے، بڑی تعریفیں کی، اس میں اتنے کھجور کے درخت ہیں، اتنی قسم کی کھجوریں ہیں، اتنے من کھجوریں ہوتی ہیں سیزن پر، اس کے بھی میں 2 حصے کر دیتا ہوں،
جو تجھے پسند ہو، ایک تیرا ایک میرا۔ اللہ یہ سب اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ اور میں کہتا ہوں آسمان کے ساتوں پردے ہٹا کر گویا کہ اللہ نے وہ ویڈیو بنائی ہے، سنبھال کے رکھی، قرآن میں وہ آیات نازل کر کے پھر اللہ نے بھی عبد الرحمن کو اور سعد کو اپنے میں سے حصہ عطا فرمایا۔ سورہ انفال کی آخری آیات ہیں سورہ توبہ سے پہلے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر ہجرت کرنے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں بھی مصروف رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی، مدد کی، ٹھکانے دیے، اولئک ہم المؤمنون حقا، میں اللہ کہتا ہوں یہی ہیں حقیقت میں ایماندار۔ یا اللہ آپ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، عبد الرحمن کو سعد اپنی طرف سے حصہ دے رہے ہیں، جبریل جا میری طرف سے ان دونوں کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم کا انعام بھی لے کر جا کہ میں نے ان کی بخشش بھی کر دی ہے اور جنت میں عزت والی روزی بھی دوں گا۔ یہ کون سا تعلق تھا؟ اللہ کے لیے محبت۔ جب حضرت سعد نے یہ کہا نا تو حضرت عبد الرحمن مسکرائے، فرمایا بھائی سعد اللہ تیرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے بھی میرا رب گھر دے دے گا۔ اللہ تیری بیویوں میں برکت عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تیرے باغ میں برکت عطا فرمائے، ہم تاجر لوگ ہیں مکہ والے، باغبانی مدینے والے لوگوں کا کام ہے، ہم کیا جانے باغبانی کیا ہوتی ہے، میں تو اس باغ کو اجاڑ دوں گا اگر اپنے حصے میں لیا، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں تجارت کروں گا، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بازار کا رخ کیا، اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑنے والا، ماں باپ خاندان کو چھوڑنے والا، بیوی بچے کو چھوڑنے والا، صرف ایمان والی اور سب سے قیمتی دولت ہے بھی تو ایمان نا، اسی کو بچا کر آنے والے عبد الرحمن ابن عوف جب بازار کا رخ کیا، اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ 10 سال کے بعد جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجاہدین کے لیے چندہ دو، مجاہدین کے لیے سواریاں، زاد راہ، اسلحہ اس کا انتظام کرنا ہے، صاحب ثروت لوگوں جن کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جھولی بھر کر لے آئے، سونے کی اشرفیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جھولی میں ڈالی۔ ان کا وزن آج کے گرام کے لحاظ سے اگر آپ بنائیں تو 5.5 کلو سونا۔ تولے کی خریداری ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہاں 5.5 کلو سونا اکیلے عبد الرحمن نے عطا فرمایا۔ جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ اس طرح برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے چوتھے نمبر پر اس بندے کو جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تب بھی اس وقت ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جسے مالدار، عزت اور وقار والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی ہو اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے تیرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔
عام عورت نہیں، بازاری عورت نہیں، پیشہ ور عورت نہیں، عزت و وقار والی اور خوبصورت، اور دعوت گناہ بھی جب عورت کی طرف سے ہو تب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسا بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ سے جو بچ گیا اور اس کی زبان پر یہی الفاظ آئے کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں اسی کا باغی بنوں، فرمایا جو اس گناہ سے بچ گیا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو صدقہ دیتا ہے اس قدر خفیہ طریقے سے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیا ہے، اپنے جسم کا عضو ہے، مقصد کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے نمود و نمائش نہ ہو۔ یہاں تو بھائی معذور کو ویل چیئر دے رہے ہیں، 15 بندے پیچھے کھڑے ہیں تصویر بنانے کے لیے کہ دیکھا جائے کہ ہم نے معذور کو ویل چیئر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس ٹوکری میں اپنی نیکیاں ڈالنا چاہتے ہیں جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، ادھر سے نیکی کی ادھر سے ضائع، منہ پر مار دیتا ہے اللہ ایسی نیکی، لے جا، دنیا کو دکھانے کے لیے کی تھی نا، تو دنیا والوں نے دیکھ لیا، اپنے پاس رکھ یہ نیکی، مجھے تیری اس نیکی کی ضرورت نہیں۔ خفیہ طریقے سے بعض دفعہ اعلانیہ بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، محض اس لیے بھی کہیں پر اگر اپیل ہوتی ہے، بندہ جو پہل کرتا ہے دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میرے پہل کرنے سے پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی، وہ بھی منع نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں 3 پارے میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا اگر تم ظاہراً صدقہ دو وہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو چھپا کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ شیطان یہ نہیں ڈالتا وسوسہ، لوگ دیکھ رہے ہیں تیری تعریفیں کریں گے، کہیں گے بڑا سخی ہے، اللہ والا ہے، دینے والا ہے، شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خفیہ دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خفیہ صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 7واں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دعا کریں، صدق دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ سے عرض کریں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔